الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. معزز و مکرم علماء کرام، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اور حاضرین جلسہ، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم پر. ان میں سے جو ایک نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جو کہ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا فضل و کرم سے نوازا ہے، یا اتنی بڑی فضیلت جو آئی ہے حدیث و قرآن میں ہمارے متعلق، تو کیا حقیقی معنی میں ہم اللہ رب العالمین کے فرمان کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے والدین ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہے اپنی اولاد سے کہ وہ یہ کرے، ہمارے مطابق چلے. سیم اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا تو صرف اور صرف مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ ہم جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سامعین حضرات، اب تک جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں، تو کیا مسلمان ہونے کے ناطے جن چیزوں کا یا جن شرائط کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے وہ چیزیں ہیں یا مفقود ہیں؟ علماء کرام نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یا جب کوئی بھی مسلمان کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، کلمہ شہادہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس پر جو ہے کچھ شرائط عائد ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ چیزیں پائی جانی ضروری اور لازمی ہوتی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح سے اور بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام، اس کے 7 شرائط بتائے ہیں. تو ان شرائط میں سے کون سی شرط ہم پر موجود ہے یا نہیں، انشاءاللہ میں اس کو مختصر انداز میں پیش کروں گا. تو اس میں سب سے پہلی شرط جو بتائی گئی ہے وہ ہے العلم، یعنی علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا. اب یہ جو علم ہے تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ حدیث و قرآن میں کہیں پر بھی لفظ علم استعمال ہوا ہو تو اس سے مراد علم شرعی ہے، یعنی شریعت کا علم، اسلامک نالج جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامک نالج مراد ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کا نالج ہونا ضروری ہے، اور یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ اب ہاں، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ علم اس میں حاصل کرنا ہے تو ہر کوئی پورا صحیح بخاری مسلم یہ سب پڑھے.
اتنا پڑھے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جان سکے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی جو عبادتیں ہیں ہم صحیح ڈھنگ سے کر سکے، کم سے کم اتنا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الاخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کوئی بھی کام کریں گے شریعت میں، کوئی بھی نیکی کا کام، تو اس میں آپ کا مقصد اور آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی یہ نیت ہو، آپ کا یہ مقصد ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اخلاص۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ شریعت میں کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، یا زکوٰۃ ادا کریں، یا صدقہ دیں، یا اور صلہ رحمی کریں، کچھ بھی کریں، تو اس میں جو ہے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز الاخلاص، خلوصیت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے متابعت رسول۔ متابعت رسول کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کا ثبوت حدیث و قرآن میں ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ کا وہ عمل حدیث و قرآن کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا وہ عمل مقبول ہے، ورنہ صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کا تعلق، جس کا سمپرک حدیث و قرآن سے نہ ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو یہ دو چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دوسری شرط تھی الاخلاص۔ تیسری شرط کیا ہے؟ المحبہ، یعنی پیار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت ہوگی؟ یعنی اللہ رب العالمین کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے دل میں حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا آپ کی زندگی میں کہ آپ کا ذہن کچھ اور کہتا ہے، یا گھر والوں کا مشورہ کچھ اور ہو، اور حدیث و قرآن کا فیصلہ کچھ اور ہو۔ ایسی صورت میں تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اور قرآن و حدیث کو ترجیح دینا، یہی آپ کی حقیقی محبت کی علامت ہے۔ تو ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت لمبی احادیث ہیں، لیکن وقت کم ہے، اس لیے مختصر انداز میں بولوں گا۔ تو یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی کیا ہے؟ الصدق۔ صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچے دل کے ساتھ۔ سچے دل کے ساتھ ایک ایگزامپل دیا، آپ جس طرح سے یہاں تقریر سن رہے ہیں یا اور بھی خطبے میں سنتے ہیں، تو اس وقت سننے کے وقت آپ دل میں یہ تصور کرتے ہیں یا ذہن میں یہ خیال لاتے ہیں کہ بات تو حقیقت ہے، لیکن دل جو ہے اتنا گوارا نہیں کرتا، قبول صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا، یعنی آپ اوپر مان لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صدق کے مخالف ہے۔ تو اس لیے دل میں کیا ہے؟ بالکل سچائی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو لقب سے ملقب کیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ لفظ صدیق، یعنی سچے دل سے جو ہے آپ کو اس چیز کو ماننا ہوگا۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ القبول۔ قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو احکامات ہیں شریعت کے، اس کو تہے دل سے مان لینا، یہ قبول۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ الانقیاد۔ انقیاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے فیصلوں کے سامنے جھکا دینا، اف تک آواز نہ کرنا۔ تو سامعین حضرات، یہ جو شرائط بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق اگر ہم رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری حالت کو بھی درست فرمائے گا، اور جو ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے دنیا بھر میں، مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں سے جو ہے ادھر ادھر کی بہت ساری مثالیں آپ جانتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے ابھی چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، اکثر لوگ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام چلاتے ہیں،
تو ان تمام چیزوں سے آپ کو خبر موصول ہوتی ہے کہ کہاں کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ تو اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے یہ ہمارا ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یعنی تم پر جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہے یہ سب کے سب تمہارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جو احکامات یا جو شرائط بتائیں کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ جو خلفائے راشدین تھے ہمارے، تو کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا کہ پوری دنیا میں یا جتنی بھی آبادی تھی اس وقت تمام جگہوں میں ان خلفائے راشدین کی حکومت تھی۔ آپ اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی معنی میں وہ لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار اور مومن بندے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں لوگ سربلند رہو گے اگر مومن ہو گئے۔ اور سورہ اعراف کے اندر بھی شاید ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سورہ اعراف کے اندر جو دیہاتی لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان لایا، قالت الاعراب آمنا، ہم نے ایمان لے آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یہ مت کہو کہ تم نے ایمان لایا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، یعنی مسلمان ہوا۔ تو سامعین حضرات، اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں مومن ہونا ہے، پکا سچا مومن، جس کا تقاضا اللہ رب العالمین کرتا ہے، یا اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ہمارے بندے اگر مومن ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بھی درست فرمائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بہت ساری چیزوں کا نالج دے گا۔ تو ہمارے اندر اگر نالج نہ ہو کسی کے مطابق تو پھر ہم اس سے کیسے بات چیت کریں گے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے متعلق ہمیں نالج حاصل کرنا ہوگا، کیسا؟ اس میں سب سے پہلے توحید کو جاننا ہوگا۔ اب توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا اگر ہمیں نالج ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے میں ایک فائدہ کہوں گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح سے اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ تو چونکہ لوگوں سے گناہ کا سرزد ہونا یہ ابھی عام بات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہمیں نالج ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ گناہوں کو بخشنا پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی گناہ کی بخشش کرائیں گے تو یہ صفات کا ذکر کریں گے، ان صفات کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو غفور ہے، تو خود کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، میری گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما۔ نہیں سمجھ میں آیا تو ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی جو ہے بہت سارے فقراء و مساکین آتے ہیں، تو ایک فقیر یا مسکین آپ سے آ کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، اتنے روپیہ پیسہ والے ہیں آپ، پھر بھی آپ ہم کو دان نہیں دیجیے گا، دیجیے، کیوں نہیں دیجیے گا؟ یہ زبردستی جو ہے مانگ رہا ہے۔ اور ایک فقیر کیا کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، ہاں اتنے پیسوں سے نوازا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سائل آتا ہے آپ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے ہیں یا کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ تو آپ ذرا حساب کیجئے، آپ ہی بتائیے کہ ان دونوں فقیر و مسکین میں سے کس کو دینا پسند کریں گے؟ سیم اگر اللہ رب العالمین کے متعلق ہمیں نالج ہو
تو ہم اپنی گناہوں کی بخشش بھی اس طرح سے کرا سکتے ہیں. اور یہی ایک موقع ہے، پتہ نہیں کب کس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو میں اپنی باتوں کو بھی یہیں سے ختم کرتا ہوں، میرا وقت بھی گزر گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.